میں جا رہے ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ نافرمان اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پر بھی یہی پوچھا جاتا ہے کون ساتھ ہے کیا ہے، جبرائیل جواب دیتا ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پر بیت معمور بھی ہے۔ یہ بیت معمور وہ جگہ ہے جو ایک دم کعبہ کے بالکل اوپر ہے، اور یہاں پر جیسے کعبہ کا لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے بیت معمور کا بیک وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس فرشتے کو دوبارہ اجازت نہیں ملتی چونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو یہ حالات دیکھتے ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو سدرۃ المنتہا آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ فرشتہ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں آ سکتا۔ یہاں سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ کیا حالات تھے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کیا لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات، میری جو ہے زبانی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والصلوات، اور میری جو ہے جانی عبادتیں یہ بھی آپ کے لیے ہیں، والطیبات، میری مالی عبادتیں یہ بھی آپ کے لیے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں 3 تحفے دیے ہیں، اور وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، جاؤ آج کہہ کے جا رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں، یہ منبر رسول ہے، جس کو بھی سحر کا کوئی خدشہ ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 10 آیات کو روزانہ تلاوت کرے اپنے گھر میں۔ کبھی سحر تمہارے گھر کو چھو نہیں سکتا، کبھی جادو تمہارے گھر کو چھو نہیں سکتا، لیکن روزانہ اپنا معمول صبح شام سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو بنا لو۔ اس کے بعد دوسرا تحفہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہو، اتنا گنہگار شخص ہو کہ اس نے زندگی میں صرف گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، کسی کو معبود نہیں مانا ہے، تو اگرچہ جہنم میں اسے داخل کروں لیکن ایک دن اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ دوسرا انعام یہ دیا گیا، اور تیسرا انعام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ملا، تیسرا انعام تھا نماز۔ نماز جس سے ہم غفلت برتتے ہیں، جس کو ہم یوں ہی ایک مذاق سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، پڑھیا ہی کرتا ہوں، پڑھو بے اسی عید کی گونچے عید پڑھیا ہے، گونچے جمعہ پڑھیا ہوئے آؤس دویم جمعہ پڑھنے۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ خیر، تو تیسری چیز جو نماز ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی۔ جب یہاں سے واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ نے کہا میں آزما چکا ہوں بنی اسرائیل کو، بڑی فرما بردار قوم تھی لیکن کچھ نہیں مانا، انہوں نے 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا اور تخفیف کرائی 5 نمازوں کی۔ جب 5 پہ حضرت موسیٰ نے کہا پھر واپس جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اب حیا ہو رہی ہے، اب اللہ کے سامنے کس طرح جاؤں؟ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ جو شخص تمہاری امت میں سے ان 5 نمازوں کی جو ہے ان 5 نمازوں کو قائم کرے گا، ہم ان کو جو ہے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے، ہم اس کے نامہ اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھ دیں گے۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، 5 نمازوں کے بدلے میں 50 کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، معراج کا جو وقفہ ہے، یہاں کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس وقت ہے نہیں، ورنہ میں گفتگو کر لیتا چونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ مکمل کریں؟ ہاں مکمل سمیٹن شارٹ۔ چلو جزاک اللہ۔ تو یہ جو بیچ میں جو احوال پیش آئے، اصل مجھے یہ بیان کرنے تھے، یہ تو تمہید تھی ساری۔ بیچ میں جو احوال پیش آئے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ ادھر سے بیج بو رہے ہیں، ادھر سے فصل بن رہی ہے اور یہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ یہ ادھر سے
دے رہے ہیں، لیکن ادھر سے اللہ رب العزت ادھر سے کاٹ رہے، ادھر سے فصل پھر تیار ہو رہی ہے، ادھر سے اللہ رب العزت ان کے لیے پھر انتظام کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت انہیں انعامات سے نواز رہا ہے، ادھر سے دے رہے ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت ان کے لیے پھر انتظام کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا حال دیکھا۔ دوسرا آگے چلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ایک شخص پتھر اٹھا رہا ہے، وہ ایک شخص کے سر پہ مار رہا ہے، اس کا سر چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر مارنے والا شخص جب تک پتھر کو پھر لے کر آتا ہے، اس کا سر تب تک ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر یہ دوسری مرتبہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اسی طرح 3 مرتبہ بلکہ 5 مرتبہ ہوتا ہے، اس کا سر زخمی ہوتا ہے، یہ چلاتا ہے، روتا ہے، اس کا سر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، لیکن جب تک یہ پتھر لاتا ہے تب تک اس کا سر پھر سلامت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو مذاق سمجھ لیا ہے کہ ایک وقت پڑھتے ہیں، دوسرے وقت ایک عید پہ پڑھتے ہیں، دوسرے عید پہ آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز 5 وقت کی، یہ نماز کے اوپر عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ قرآن عظیم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ سب سے اہم جو کفر اور ایمان کے درمیان ہے وہ نماز ہے۔ نمازوں کو قائم کرو، گھروں کے اندر برکت آئے گی۔